یہ اسلام کا رویہ نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ اسلام نے جس کو جس انداز میں جو عزت و عظمت دی ہے، مجھے اور آپ کو وہ عزت و عظمت ماننی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین علی شان جب تک ہم نہیں مانیں گے، ہماری نجات کی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ اگر اب بھی ہمارے ذہنوں کے اندر وہی سابقہ خیال رہا کہ بیٹی کی پیدائش پر ہم خوشی کا اظہار نہ کریں اور بیٹے کی پیدائش پر لاکھوں اور کروڑوں لگا دیں، تو پھر ہمارے اپنے اندر منافقت پائی جا رہی ہے۔ اگر بیٹیوں کی پیدائش اتنی ہی معیوب ہوتی اور اگر بیٹیاں اتنی ہی بری ہوتی تو پھر پروردگار عالم اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ اگر بیٹیوں کا باپ ہونا اتنا ہی برا ہوتا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے فرامین عالی شان موجود، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی چادر کو بچھا دینا، اپنی بہن کے کہنے پر سارے قیدیوں کو رہا کر دینا، یہ ساری تعلیمات میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اور پھر جب اسلام نے خاتون کو حقوق دے دیے، وراثت میں جب اس کو حقدار بنا دیا، اب اس سے بڑھ کر خاتون کیا چاہتی ہے؟ اب یہی بچی جب آج پیدا ہوئی، فرشتے آئے، اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، بشارتیں دے رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، کتنی بیٹیاں جی؟ سارے حضرات بولیے کتنی؟ 3 بیٹیاں ہوں جس شخص کی، وہ ان پر صبر کرے، ان کو کھلائے اور پلائے اور اپنی کمائی سے ان کو کپڑے پہنائے، تو پھر یہ لڑکیاں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ اور رکاوٹ بن جائیں گی۔ ایک اور فرمانے علی شان، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی، جس شخص کی 1 بیٹی ہو، پہلے ہم نے بات کی 3 بیٹیوں کے حوالے سے، جس کی 1 بیٹی ہو، وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، تعلیم دے تو اس کو اچھی تعلیم دے۔ ادب اور تعلیم بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، وہ ادب اور وہ تعلیم نہیں جو ہمارے ہاں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ صبح آپ اپنی بچی کو گھر سے یونیورسٹی کے لیے بھیجیں اور بچی کہیں اور جا رہی ہو، ہم اس تعلیم کے سخت ترین مخالف ہیں۔ ہاں، اگر پردے کا اہتمام ہو، عزت کا خیال رکھا جائے، پھر آپ چاہے جتنی تعلیم حاصل کریں، اور پھر اگر آپ کو معلوم ہو کہ ہماری بیٹیاں باہر جا کے کیا کر رہی ہیں، تو پھر ایسی تعلیم سے بندہ ان پڑھ ہی اچھا ہے۔ وہ تعلیم ہمارے کس کام کی کہ ابھی بچی جب تک 5ویں کلاس میں نہیں جاتی، اس کا لباس بھی پورا ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ بھی ہے۔ جیسے جیسے کلاسیں آگے بڑھتے گئیں، جسم کا لباس کم ہوتا چلا گیا۔ اب دیکھیے، ہم پہلی کلاس میں جب بچی کو بھیجتے ہیں تو اس کے جسم پر پائے جانے والا لباس کتنا ہے؟ پورا لباس ہے اس کا سارا جسم بھی ڈھانپا ہوا ہے، اس کے سر پر دوپٹہ بھی اچھے طریقے سے ماں کر کے تو بھیجتی ہے۔ پھر کیا وجہ کہ جیسے جیسے یہ اوپر جا رہی ہے 10ویں کلاس تک تو اس کو بالکل باحجاب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جیسے جیسے اس کی تعلیم اوپر گئی، کلاسیں اس کی اوپر بڑھتی چلی گئیں، اس کا لباس کم ہوتا گیا۔ اور آپ سب سارے حضرات صاحب عقل ہیں اور روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی جانے والی بچی کی حالت آپ دیکھ لیں، اور پھر وہاں پر جو تماشے ہوتے ہیں وہ بھی میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر دیکھیے، جہاں بچیوں کی تربیت، ان کی تعلیم و پرورش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی صاحب ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کرے اور پھر اسے معلوم نہ ہو کہ میرے گھر سے نکلنے والی میری ماں، بہن اور بیٹی کہاں جا رہی ہے، اور پھر وہ غیر محرموں کے ساتھ جا کر گفت و شنید کرتی ہے، تو پھر ایسی خواتین پر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اگر خاتون گھر سے نکلے خوشبو لگا کر، جہاں جہاں سے گزرے گی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خاتون زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے، 3 مرتبہ میرے کریم نے ارشاد فرمایا۔ میں پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی عرض کر چکا کہ جس خاتون کو اسلام یہ کہہ رہا ہے
کہ تو نے اگر نماز پڑھنی ہے تو گھر کے اندرونی کمرے میں پڑھ، یہ تیرے لیے بہترین ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خواتین کا جذبہ اور ان کا انداز دیکھیے، وہ آج جیسا معاشرہ نہیں تھا کہ آج ہماری خواتین گھر سے باہر جانے کے لیے ضد کر رہی ہیں تو کس انداز میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خواتین اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ پیش کر رہی ہیں تو وہ کس لحاظ سے۔ کچھ خواتین صحابیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہم سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے۔ انداز دیکھیے، سوچ دیکھیے، فکر دیکھیے۔ آج ہماری فکر یہ نہیں، نہ ہماری خواتین کی یہ فکر ہے کہ وہ فلاں ہم سے عبادت میں بڑھ رہا ہے، ہمیں بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہماری فکر کیا ہے کہ اگر میں نے 500 کا سوٹ لیا تو دوسرا کہے گا میں نے 1000 کا لینا ہے۔ اگر ایک کے پاس 50,000 کا موبائل ہے، دوسرا کہے گا میں نے 70,000 کا موبائل لینا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ خواتین حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات ہم سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے، کیوں؟ وہ تو جہاد کے لیے جاتے ہیں، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، فیصلہ ہونے لگے گا، تو ان کے نامہ اعمال میں جہاد جیسی عظیم نیکیاں ہوں گی، ہمارے نامہ اعمال میں تو جہاد ہے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ ایسا عمل اور کچھ ایسا وظیفہ بتائیے کہ جو کرنے پر ہم بھی نیکیوں میں مردوں سے آگے بڑھ جائیں یا ان کے برابر ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت میرے کہنے پر اپنے گھر میں رہے گی اور پردے کا اہتمام کرے گی، بلا وجہ بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی، تو اللہ تعالیٰ اس خاتون کو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک طرف کہاں جہاد میں جا کر اپنے جسم کی بوٹیاں کروانا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، کہاں وہ، اور کہاں خاتون کا با پردہ ہو کر اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھے رہنا۔ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر قرار دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، خاتون ہے اپنی چار دیواری کے اندر، لیکن ثواب اسے جہاد کا مل رہا ہے۔ لیکن یہ ملے گا تبھی جب وہ اس پر عمل کرے گی۔ یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جب کوئی بات سنیں، نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان سنیں، تو پھر اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے انصار کی عورتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی قابل توجہ حدیث۔ انصار کی عورتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ ان کو وہ خواتین اچھی کیوں لگتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِن نِّسَاءِ الْأَنصَارِ، اللہ کی قسم انصار کی عورتوں سے بہتر خواتین میں نے نہیں دیکھی۔ پوچھا گیا وجہ؟ تو کہتی ہیں اشد تصدیقا لکتاب اللہ ولا ایمانا بالتنزیل، کہ جتنی جلدی قرآن کو ماننے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی انصار کی خواتین کرتی ہیں، اتنی جلدی تو قرآن پر کوئی عمل ہی نہیں کرتا۔ کہ رات کو مثال دی پھر انہوں نے ایک آیہ مبارکہ کے نزول کی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ خواتین جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنا سر اپنا چہرہ ڈھانپ لیں، اپنے گربانوں کے اندر اپنے دوپٹے ڈال لیں۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کرتے، اور پھر جو سنتے آ کر اپنے گھروں میں بیان کرتے۔ آیت نازل ہوئی پردے کی، توجہ رہے، آیت نازل ہوئی کون سی؟ پردے۔ اس سے پہلے تک پردہ لازم نہیں تھا، رات کو نازل ہوئی، صحابہ نے حضور سے سنا، انہوں نے اپنے گھروں میں آ کر کہا۔ اب حالت کیا تھی؟ کسی نے یہ نہیں کہا لیں جی کل تک تو یہ معاملہ تھا، آج اگر ہم نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا تو پھر معاملات کون چلائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں ایسا۔ رات کو نازل ہوئی، صحابہ نے رات ہی کو جا کر اپنی خواتین، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو بتایا۔ صبح جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے سروں پر سیاہ دوپٹے لیے ہوئے تھے، اور اس طرح محسوس ہو رہا تھا گویا سیاہ کوے ان کے سروں کے اوپر بیٹھے۔